میں یہ بتا رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، یعنی جو ایمان لاتے ہیں اللہ کو ہی خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، پالنہار مانتے ہیں، پروردگار مانتے ہیں، اسی کو لیجسلیٹر مانتے ہیں، اسی کے قانون کو واجب الاتباع مانتے ہیں اور اسی کے قانون کا فالو کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں اللہ کو رب ماننے والے اور رب مان کر کے اس ماننے پر ٹھہر جانے والے، جم جانے والے، ثم استقاموا، وہ پھر اس پر ٹھہر جاتے ہیں۔ یعنی وہ مومنین جو ایمان کے ساتھ تمام اعمال صالحہ اور تمام اعمال صالحہ کرنا اور تمام برائیاں ان سے بچنا، یہ ایمان کے ساتھ یہ دو چیزیں بھی جن کے اندر ہیں، اسی کا تو نام ہے اللہ کو رب مان کر کے اس پر ٹھہر جانا، مضبوط ہو جانا۔ اس پر مضبوط ہو جانا یہ ہے کہ اللہ نے جو جو احکام دیے ہیں ان تمام احکام کی تعمیل کرے۔ اللہ نے کہا یہ کام کرو، وہ کر رہا ہے، اللہ نے کہا یہ کام مت کرو، وہ نہیں کرتا۔ تمام گناہوں سے بچنا اور تمام وہ احکامات جو اللہ نے دیا ہے ان تمام احکامات کو بجا لانا، پورا کرنا، یہ وہ مومنین ہیں جو اللہ کو رب مان کر کے اس عقیدے پر، اس ایمان پر مضبوط ہو گئے۔ ان مومنین کے پاس فرشتے اترتے ہیں، تنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے اتر کر کے آگے چند باتیں ہیں، وہ چند باتیں ان سے کہتے ہیں۔ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس تو کوئی فرشتہ نہیں آیا، ہم نے تو بتیری نمازیں پڑھ لی، بتیرے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھتے پڑھتے گھٹنے بھی ٹوٹ گئے، مگر فرشتہ تو کبھی آیا نہیں۔ تو میرے بھائی اس کو سمجھو، یہ فرشتے اترتے ہیں سکرات کے وقت، موت کے وقت اترتے ہیں، پوری زندگی میں نہیں اترتے، اور پوری زندگی میں بھی کسی کسی کے پاس آتے ہیں، لیکن وہ سب فرشتے وہ فرشتے آتے ہیں شب قدر میں۔ قرآن کریم میں ہے تتنزل علیہم الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، شب قدر میں اللہ کے اجازت اور پرمیشن سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اس رات میں، اور اللہ کا جس کے بارے میں اجازت ہو، بعض اللہ کے بندوں سے ظاہر ہو کر ان سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ انہیں شب قدر میں فرشتے ظاہر ہو کر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، مگر یہ رتبہ یہ آسانی سے ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، اللہ کے کچھ بندوں کو یہ مقام ہے۔ باقی حضرت جبرائیل اور فرشتے شب قدر میں ضرور اترتے ہیں، قرآن کریم میں ہیں، اتر کر پوری زمین کا دورہ کرتے ہیں اور خاص خاص بندوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، باقی عام بندوں سے ملاقات نہیں ہوتی۔ کیوں عام بندے سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ ہم آدھی رات کو عشاء کے بعد آدھی رات کو تہجد پڑھ رہے ہوں اور تہجد پڑھتے ہوئے ہمارے کمرے میں اچانک 4 آدمی کھڑے ہو گئے، السلام علیکم، کیا ہوگا حال ہمارا؟ بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہو جائے آتا تو غنیمت ہے، قبرستان پہنچ جائے تو بے ہوش ہو جائے تو صبح ہوش آ جائے گا، لیکن ہارٹ فیل ہو جائے گا آدمی۔ اس لیے ان فرشتوں کو ظاہر ہو کر کے ان کو سمجھنا کہ یہ فرشتے ہیں، اور ان سے خوف نہ کھانا، نہ ڈرنا، اور ان سے ملاقات کرنا اور ہوش میں رہنا۔ ایک صاحب تھے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ملک الموت دیکھنے کا بڑا شوق ہے، کبھی دکھتا نہیں ہے، کب آتا ہے اور کب جاتا ہے۔ وہ تو موت کا فرشتہ تو جانے وصول کرنے کے لیے برابر اپ ڈاؤن کرتا رہتا ہے، تو بڑا شوق ہے۔ ایک دن جنگل میں سے لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھا کر کے آ رہے تھے، بڑا بھاری گٹھڑ تھا، تو راستے میں ایک جگہ ڈالا غصے میں اور کہنے لگا اس سے تو موت آئی ہوتی تو اچھا تھا۔ بس یہ کہنا تھا اور فرشتہ ظاہر ہوا، السلام علیکم، مجھے کیوں بلایا ہے؟
تو کہنے لگے یہ گٹھر بہت بھاری تھا، اسے اٹھوانے کے لیے بلایا. لا الہ الا اللہ وحدہ. تو غرض فرشتوں کا مقابلہ کرنا، اچانک سامنے آئے، ان کو سمجھنا کہ فرشتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ ہر ایک کے بس کا نہیں. اس لیے شب قدر میں حضرت جبرائیل بھی اترتے ہیں، دوسرے فرشتے بھی اترتے ہیں، مگر وہ ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے. یہ مرتبہ ملتا ہے جسے ملتا ہے، ہر بلحوث کے لیے دار و رسن کا. اور یہ جو آیت میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں، یہ فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت، سکرات کے وقت، جب آدمی کا اس دنیا سے آخر ہو رہا ہو، دوسری دنیا کا بگننگ ہونے والا ہو، اس وقت میں یہ فرشتے اترتے ہیں. کہ اس وقت تو فرشتے ہر ایک کے پاس اترتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب اللہ ہیں، پھر اس کے اوپر جم گئے اور دین پر عمل کرنے لگے، مضبوط دین پر رہے، انہی کے پاس فرشتے تھوڑے آتے ہیں. فرشتے تو ہر ایک کے پاس آتے ہیں. پھر ان کی تخصیص کیوں ہے؟ دیکھو فرشتے ہر ایک کے پاس آتے ہیں. اور یہاں ایک مضمون سمجھو، ملک الموت ایک فرشتہ نہیں، ملک الموت ایک فرشتہ نہیں ہے، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں. وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں ان کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام جس فرشتے کا نام ہے وہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. اور جانے وصول کرنے کے لیے وہ خود تشریف نہیں لے جاتے سب جگہ، وہ دوسرے جو ان کے ماتحت فرشتے ہیں وہ سب جانے وصول کرتے رہتے ہیں. اس شعبے کے نگران اور ذمہ دار وہ ہیں. اور کہیں کہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام خود تشریف لے جاتے ہیں. نبیوں کی روح وصول کرنے کے لیے خود حضرت اسرائیل تشریف لے جاتے ہیں، دوسرا ماتحت نہیں جائے گا. بڑے آدمیوں کی روح وصول کرنے کے لیے خود حضرت تشریف لے جائیں گے. لیکن ہر آدمی ہر مخلوق کی روح وصول کرنے کے لیے حضرت نہیں جاتے. دیکھو حدیث میں ہے کہ آدمی نیک ہوتا ہے تو موت کے وقت میں جو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس جان وصول کرنے کے لیے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے خوبصورت چہرے، حشاش بشاش، ہاتھوں میں ان کے ریشم ہے، خوشبوئیں لیے ہوئے آتے ہیں نیک آدمی کے پاس. اور اگر برا آدمی ہے تو اس کے پاس میں جو فرشتے جان وصول کرنے کے لیے آتے ہیں نہایت کالے کلوٹے، ڈراؤنی شکل، تو نیلی پیلی آنکھیں، ہاتھ میں گرز ہے اور ٹاٹ ہاتھ میں ہے، اور ٹاٹ میں سے ایسی بدبو آ رہی ہے کہ پخانا بھی نہیں آتی ہے. اور اس حالت میں وہ فرشتے آتے ہیں روح وصول کرنے کے لیے. تو نیک کی روح کرنے والے یہ ہیں، برے کی روح، اور پھر ایک نہیں آتا، کئی فرشتے وصول کرنے آتے ہیں. یہ سب حدیثیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ایک نہیں ہے، تو بے شمار فرشتے ہیں، اور ان کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ وہ ہیں. تو فرشتے تو ہر ایک کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کی روحیں وصول کرنے بھی فرشتے آتے ہیں. ایک طالب علم نے جو کالج میں پڑھتا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس نے حضرت تھانوی قدس سرہ کے سامنے ایک اشکال کیا سمجھنے کے لیے. اس نے کہا کہ حضرت یہ جو حدیث شریف میں ہے کہ جہاں تصویر ہوتی ہے اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے. حدیث شریف ہے کہ جہاں تصویر ہوگی اور جہاں کتا ہوگا وہاں فرشتے نہیں آئیں گے. تو اس اسٹوڈنٹ نے یہ کہا کہ اگر ایک آدمی کتا پال لے اور ہر وقت کتے کو ساتھ کبھی اپنے سے الگ ہی نہ کرے تو وہ مرے گا نہیں، کیونکہ فرشتہ تو آئے گا نہیں. جہاں کتا وہاں فرشتہ تو آئے گا نہیں، اور جب تک فرشتہ آئے گا نہیں مرے گا نہیں. تو حضرت نے جواب دیا کہ نہیں بھائی صاحبزادے، تم ٹھیک سے سمجھے نہیں، کتا بھی تو مرتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں حضرت کتا مرتا ہے. تو فرمایا جب کتا مرتا ہے تو اس کی روح وصول کرنے بھی تو کوئی فرشتہ آتا ہے. کہ جی حضرت فرشتہ وصول کرنے روح آئے گا جبھی تو مرے گا.
حضرت نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جو کتے کی روح وصول کرنے آتا ہے وہی اس آدمی کی روح وصول کرنے آتا ہے. جو ہر وقت کتا ساتھ میں رکھتا ہے اس کی روح دوسرا فرشتہ تو نہیں آئے گا, مگر جو کتے کی روح وصول کرتا ہے وہ فرشتہ آ کر اس کی روح وصول کر جائے گا. مجھے تو اس قصے میں کیا سمجھانا ہے کہ ہر جانور کی روح وصول کرنے میں فرشتہ آتا ہے, تمام حیوانات کی روح وصول کرنے فرشتے آتے ہیں, اور ایک ہی فرشتہ سارے کام نہیں کرتا, بہت سارے فرشتے ہیں. ان کے جو ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسی طرح جو بارشوں کا نظام ہے اور روزی پہنچانے کا نظام ہے, بارشوں کا نظام ہے اور روزی پہنچانے کا نظام ہے, اس پر بھی ہزاروں لاکھوں فرشتے مقرر ہیں, اور اس ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں. وہ اکیلے ہی سارے بادلوں کو ہانکتے رہے اور ساری روزیوں کا نظام پھیلاتے رہے؟ نہیں, ان کے ماتحت بہت فرشتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرشتے تو ہر آدمی کی موت کے وقت آتے ہیں. اچھے کی موت کے وقت میں اچھی حالت میں فرشتے آتے ہیں, برے کی موت میں ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں. تو ہر ایک کے وہ فرشتے تو اترتے ہیں. پھر اس کی کیا خصوصیت ہے کہ جو رب اللہ ثم استقاموا ہیں انہی پر فرشتے اترتے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے اترتے یہ خصوصیت نہیں ہے, فرشتے اتر کر اگلی باتیں کہتے ہیں. یہ جو فرشتے اتر کر اگلی باتیں کہتے ہیں, یہ اگلی خوشخبریاں لے کر فرشتے جو آتے ہیں وہ انہی کے پاس آتے ہیں جو مومنین ہیں اور مومنین کے بعد دین پر مضبوط ہو گئے ہیں.